کسی دھمکی یا حکم کے بغیر جوہری مذاکرات پر راضی ہے۔ ایران نے مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کا وزیر خارجہ کے حوالے سے بڑا دعویٰ۔ عباس عراقچی نے کہا، یقین نہیں واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جب وہ تیار ہوگا تو ہم سنجیدگی سے غور کریں گے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا، تربیت یافتہ دہشت گرد اسرائیلی مفادات کی تکمیل کے لیے واشنگٹن کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی پرتشدد مظاہروں کی حمایت پر مغربی ممالک کی سرزنش۔ وزارت خارجہ نے فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفراء کو طلب کر کے سخت احتجاج کیا۔ مظاہرین کے ہنگامہ آرائی اور املاک کی تباہی کی ویڈیوز دکھائیں۔ ملوائیوں کی حمایت پر وضاحت بھی طلب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کی تازہ ترین صورتحال سمیت دیگر عالمی اور علاقائی امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پائیدار مکالمے اور روابط کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ برطانیہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے، وزیر خارجہ کی تنقید۔ عباس عراقچی نے برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے میں کہا، برطانیہ لندن میں ایرانی سفارت خانے کو تحفظ دے ورنہ اسٹاف واپس بلا لیں گے۔ نیوز آرگنائزیشن کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ آرڈیننس کا معاملہ غلط فہمی پر مبنی ہے، جلد حل ہو جائے گا۔ عطا تارڑ کی پروگرام نیوز انسائٹ میں گفتگو۔ کہا، معاملے پر وزیر قانون سے بھی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو مکمل طور پر مطمئن کریں گے۔ نیپرا کی ملک بھر میں یکساں بجلی ٹیرف کے لیے حکومتی درخواست کی منظوری۔ مقصد گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین کے لیے یکساں ٹیرف فراہم کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، تربیتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور۔ انڈونیشیا کی پاکستانی جنگی طیارے خریدنے پر دلچسپی۔ 40 GF-17 تھنڈر اور ڈرونز خریدنے کا امکان۔ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جمعرات تک جاری ہو جائے گا۔ منسٹر گوہر کہتے ہیں، اسپیکر نے ہمارے ساتھ طریقہ کار طے کر لیا ہے، کل دستاویزات جمع کرا دیں گے۔ کراچی مانسہرہ کالونی میں فائرنگ سے خاتون جاں بحق، دوسری زخمی۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین میڈیسن فیکٹری میں ملازم تھیں۔ مقتولہ کے شوہر کا ذاتی دشمنی کا تاثر مسترد، کہا کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ جنوری کے آخری 15 روز میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ NDMA کی وارننگ، کہا 18 جنوری سے بالائی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم KP، بلوچستان اور پوٹوہار میں بارش برسائے گا۔ ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی اور سربن پہاڑی کے جنگلات میں آتش زدگی، تیز ہواؤں سے شعلوں کی شدت بڑھنے لگی۔ دشوار گزار راستوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات۔ اور امریکہ میں 8,000 طلبہ سمیت 1 لاکھ ویزے منسوخ۔ امریکی قانون کی خلاف ورزی پر 2,500 ویزے کالعدم قرار۔ ایران پر سرخ نشان، قوم ہو گئی یکجان۔ امریکہ کے ممکنہ حملوں کے پیش نظر ملک میں حکومت کی حمایت میں ریلیاں۔ لاکھوں افراد کی حکومت کے حق میں نعرے بازی۔ انقلاب اسکوائر پر ایرانی افواج سے ہزاروں افراد کا اظہار یکجہتی۔ شہداء کی یاد میں ملک میں 3 روزہ سوگ۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، پرامن احتجاج عوام کا حق ہے مگر مسلح گروہوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے سے پرچم اتارنے پر ایران نے برطانوی سفیر کو طلب کر لیا۔ ہم ان چیزوں کو نشانہ بنائیں گے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ٹرمپ کی ایران کو ایک اور کھلی دھمکی، کہا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ بولے ایران سے متعلق معاملے کو فوج باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ ایرانی سرحد کے نزدیک امریکی طیاروں کی پروازیں اور وائٹ ہاؤس کا معنی خیز ٹویٹ۔ لکھا، امریکی عوام سے فوجیوں کے لیے دعا کی اپیل۔ جنگ کی بازگشت میں پینٹاگون کے قریب ویزا کے آرڈر بڑھ گئے۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی للکار۔
عباس عراقچی نے کہا صورتحال قابو میں ہے، مظاہرین کے مطالبات جائز تھے، ٹرمپ کے مداخلت کے بیان کے بعد خونریزی ہوئی۔ ترجمان نے بتایا عراقچی اور وٹکوف کے درمیان چینل بحال ہے، ضرورت پڑنے پر پیغامات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا، ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کر دی، لکھا وہ جنوری 2026 سے وینزویلا کے صدر ہیں۔ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہو گئی؟ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ترمیمی آرڈیننس کا صدر کے دستخط کے بغیر اجرا، معاملے پر قومی اسمبلی میں زبردست بحث، پی پی ارکان کے ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ نوید قمر بولے ایسا تو بدترین آمریت میں بھی نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو نے معاملے پر غور کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس میں صرف اداروں کا نہیں پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہمارے نیشنل ایسیٹس بیچ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ جو ہے انصاف برائے فروخت لگا رہے ہیں، تو یہ انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت قومی اثاثوں کے بعد اب عدلیہ کو بھی فروخت کر رہی ہے، عدلیہ برائے فروخت کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا وکلا باہر نکلیں، ان سے پہلے مجھ پر گولی چلانا پڑے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی بولے سندھ حکومت نے اجرک ٹوپی کا مان نہیں رکھا، وزیر اعلیٰ سندھ نے ملاقات سے مواصلت کا پیغام دیا۔ سہیل آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ سہیل آفریدی انڈر 19 بچہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں کیا بات کرنی ہے، بعد میں اسے معافیاں مانگنا پڑتی ہیں۔ طلال چودھری کی تنقید، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر افغانستان کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا الزام، بولے یہ غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں دہشت گردی، پولیس گاڑی کے قریب آئی ای ڈی دھماکہ، 2 ایف سی اہلکاروں اور ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید۔ لکی مروت میں آئی ای ڈی دھماکے میں ایس ایچ او تھانہ صدر رازق خان سمیت 3 پولیس اہلکار زخمی۔ کراچی میں جلاد صفت معلم کے وحشیانہ تشدد سے زخمی ہونے والا 6 سالہ حسن 42 دن بعد زندگی کی بازی ہار گیا۔ بچے کے سر پر استاد نے 1 دسمبر کو ڈنڈا مارا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد بچے کی طبیعت بگڑی، جس پر اسے قومی ادارہ برائے امراض اطفال لایا گیا، جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ ملزم پہلے ہی زیر حراست ہے۔ اوباڑوں میں لڑکی کا قاتل سگا باپ نکلا، ایوب نامی ملزم نے ہی 17 سالہ فاطمہ کی جان لی۔ گرفتار ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا، قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کراچی سائٹ ایریا سپر ہائی وے پر پیمپر فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، 4 فائر ٹینڈرز اور 1 اسنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خودکشی کی کوشش کرنے والی فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی کے موروں کی کامیاب سرجری، پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف نیورو سائنسز نے حالت بہتر قرار دے دی۔ ڈاکٹروں کے مطابق فاطمہ کے دماغ کی سرجری کی اب ضرورت نہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی، ناظم آباد، نارتھ کراچی، بفر زون، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور ماڈل کالونی میں گیس کی بندش اور کم پریشر کے باعث عوام شدید ذہنی اذیت سے دوچار۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی جاری، بلائی علاقوں میں برفباری اور بارش، اسکردو -13 کے ساتھ سرد ترین، استور میں -11، گوبس -9 کی سردی۔ کراچی میں بھی پارہ 6 ڈگری تک گر گیا۔ شہر قائد میں سرد لہر مزید 2 دن تک جاری رہنے کا امکان۔ ایران میں دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا، میڈیکل سینٹر تہران کے باہر زمین پر متعدد لاشیں، سرکاری ٹی وی پر دل دہلا دینے والی ویڈیوز جاری۔ انسانی حقوق کی تنظیم HRANA کا 544 افراد کی ہلاکت اور 10,600 سے زائد مظاہرین کی گرفتاری کا دعویٰ۔ بدنام زمانہ جیل گوانتانامو بے سے رہائی پانے والے فلسطینی نژاد قیدی ابو زبیدہ کو بھاری رقم بطور ہرجانہ ادا کر دی گئی۔ ابو زبیدہ کو بغیر الزام اور جرم کے 20 برس تک پابند سلاسل رکھا گیا۔
मुआवजे की रकम के बारे में मालूम ना हो सका। अबू जुबैदा पर अलकायदा का सीनियर रहनुमा और उसामा बिन लादेन का करीबी साथी होने का इल्जाम था। CIA की हिरासत में अबू जुबैदा की एक आंख जाया हो गई थी। मंगेतर को नौकरी से क्यों निकाला? साथी के साथ मिलकर होटल मैनेजर पर तशद्दुद, रकम और बैंक कार्ड छीन लिए, वीडियो भी बनाई। गुलबर्ग पुलिस लाहौर ने 2 मुल्ज़िमान धर लिए। इरशाद नामी मैनेजर ने चोरी के इल्जाम में रोमिया को निकाला था। गुजरात के गली कूचों और बाजारों में जंगली बंदरों का धावा, उछल कूद से शहरी परेशान। बच्चों पर हमले और घरों से खाने पीने की अशिया गायब करने लगे। भारतीय मीडिया को दिन में ख्वाब नजर आने लगे। ICC फैसले से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू। दावा किया बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने पर राजी है, सिर्फ मुकाम तब्दील होगा। कहा मैचेस की श्रीलंका मुंतकली का इम्कान कम है। सिक्योरिटी खदशात और मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के बाद BCB ने भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की कछुए की चाल, मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम मैनेजमेंट नाखुश। बल्लेबाज को 2 ओवर्स पहले ही वापस बुला लिया गया। रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट करार। कमेंटेटर ने कहा यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी और उनके बेटे ने एक ही टीम में खेलकर नई तारीख रकम कर दी। बाप बेटे ने नोखाली एक्सप्रेस की नुमाइंदगी की, चौथी विकेट पर 53 रन की शिराकत भी बनाई। यूक्रेनी टेनिस स्टार मार्ता मुल्की हालात बयान करते हुए जज्बाती हो गईं। ब्रिस्बेन मैच के अख्ताम पर कहा हालात बेहद तकलीफदेह हैं, हजारों अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। -20 की सर्दी में गर्म पानी तक मैसर नहीं। मेरी बहन 3 कंबल ओढ़ कर सोती है। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का मेला, सितारों की कहकशाओं मढ़ाई। बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हेमलेट के नाम जस्सी बकली बेस्ट एक्ट्रेस करार पाई। वैगनर मूरा को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। 16 साल ओवन कूपर ने अवार्ड जीतकर तारीख रकम कर दी। और हवाई में क्लाउया आतिशफिशा ने फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। इलाके के दर्जा हरारत में इजाफा। क्लाउया का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा फाल आतिशफिशा में किया जाता है।